بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینلز پر دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان اپنے خطے میں اسپیشلی ہندوستان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے ایک تقابلی جائزہ پیش کریں گے کہ پاکستان اور ہندوستان میں کتنے پرسنٹ یا کتنے لوگ جو ہیں جو اوورسیز ہیں، جو پاکستان اپنے ملک سے باہر کام کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اور باہر پوری دنیا کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے باقاعدہ ایک اسٹیٹسٹیکل فگر جو ہے میں اپنے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ دیکھیں پاکستان وہ ملک ہے جس کی اس وقت جو سب سے بڑی، اگر ایکسپورٹ کی دیکھا جائے تو پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل رہی ہے، لیکن پاکستان کو جو اس وقت جو ڈالرز کی مد میں وہ جو آپ کو سپورٹ ہے وہ پاکستان جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ پاکستان کو جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں باہر سے، اس کے اوپر اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کھڑی ہے۔ تقریباً جو ہے وہ $30 بلین لگ بھگ جو ہے نا سالانہ، جو پچھلے سال کی فگر آئی 31 بلین تک، پاکستان جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پوری دنیا کے اندر اب کام کرتے ہیں اور اسپیشلی زیادہ گلف میں کام کرتے ہیں، ان کی جو ریمیٹنسز پاکستان میں آتی ہیں، یہ ان کا فگر ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے بہت سارے معاملات ایک طرح کا سارا انوائرمنٹ ہے، لیکن چونکہ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہوئی ہے، فورن انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، دنیا کی جتنی بڑی کمپنیز ہیں، بڑی بلینرز جو کمپنی ہیں، ان تمام کمپنیز کی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ہندوستان کے اندر ہے، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے۔ کنزیومر مارکیٹ جو ہوتی ہے جہاں پہ لوگ، آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان بھی کنزیومر مارکیٹ میں آتا ہے، لیکن پاکستان انڈیا کے حوالے سے 5th ٹائم جو ہے نا وہ چھوٹی کنزیومر مارکیٹ ہے۔ تو پوری دنیا کی جتنی بڑی انڈسٹریز ہے، جتنی بڑی کمپنیز ہیں، تمام کے یہاں پہ انڈیا کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے اور بلینز کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ اس لیے اگر آج آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً آپ دیکھیں $600 ارب کو وہ اس وقت وہ ٹچ کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہم کنزیومر مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی اس وقت جو پاپولیشن ہے وہ 1 ارب اور 41 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور چائنا کی اس وقت جو پاپولیشن ہے وہ 1 ارب اور 42 کروڑ کے یعنی انڈیا کا اور چائنا کا بہت زیادہ فرق تھا، لیکن اب وہ پاپولیشن کا گیپ تقریباً ختم ہونے کو ہے، اور شاید اگلے 2 4 5 سالوں کے بعد آپ دیکھیے گا کہ انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ پاپولیشن والا کنٹری ہوگا۔ 2050 میں انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ 1 ارب اور 60 کروڑ سے زیادہ ہوگی، جبکہ آپ کا جو چائنا ہے وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ 1 کروڑ 42-43 کروڑ پہ اوپر ہی سٹینڈ کرے گی، کیونکہ ان کی جو پاپولیشن ہے وہ اس وقت بالکل سٹیگننٹ ہے اور وہ کھڑی ہے، ان کا جو آپ کا برتھ ریٹ ہے اور ان کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ تقریباً ان کا برابر ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان کی پاپولیشن کی بات کریں تو پاکستانی پاپولیشن کا بھی گروتھ ریٹ زیادہ ہے، پاکستان کی اس وقت پاپولیشن 23 سے 24 کروڑ کے لگ بھگ سٹینڈ کرتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر جو اوورسیز ہیں ان کا ڈفرنس میں ذرا آپ کو بتاؤں، انڈیا کے اس وقت پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں پہ آپ کو کوئی ہندوستانی نظر نہ آئے، بلکہ کئی ملکوں کے اندر تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہاں اگر ہم پوچھیں نا کہ پاکستان کے بارے میں آپ نے سنا ہے تو وہ پہلے ہندوستان کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید وہ ہندوستان کے ساتھ کوئی جگہ ہے یا اس طرح۔ یعنی آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت 3 کروڑ سے زیادہ، 3.5 کروڑ جو ہے نا وہ انڈین جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ملک کو ہر سال $100 ارب سے زیادہ ریمیٹنسز جو ہے نا وہ اپنے ملک کو بھیج رہے ہیں۔ ہر سال ہندوستان سے تقریباً لگ بھگ 25 لاکھ جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں اپنے کام کے اسکیلڈ ان اسکیلڈ لیبر جو ہے وہ وہاں پہ جاتی ہے۔ تقریباً آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو ایک زبردست ایک فگر دینے لگا ہوں، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ انڈیا کو دنیا کے اندر کس طرح کی لیوریج حاصل ہے۔ امریکہ کے اندر جو ویزا ایشو ہوتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ 80% جو ویزا وہاں پہ ایشو ہوتی ہیں وہ انڈینز کو ہوتے ہیں، اور باقی جو 20% ہے وہ پوری دنیا کو ایشو ہوتے ہیں۔ یعنی 80% جو ویزا ہے وہ 45 لاکھ تقریباً 4.5 ملین لوگ جو ہے نا وہ اس وقت امریکہ کے اندر ہیں انڈیا کے۔ پوری دنیا کے جو 6 ملک اس وقت ہیں جو کہ اپنے ملک میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں پوری دنیا میں، یعنی جن کے سب سے زیادہ لوگ باہر کام کرتے ہیں، اس میں تو ہندوستان دنیا میں پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ وہ جو 6 ملک ہیں
اس کے اندر پہلے نمبر کے اوپر انڈیا ہے، اب اندازہ لگائیں، اس کے بعد چائنا ہے۔ اب دیکھیں چائنا جو ہے وہ اس وقت اکانومی کے اندر پوری دنیا کے اندر پہلے نمبر پہ جا رہا ہے، پروڈکشن کے حوالے سے، پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پہ چائنا ہے، تیسرے نمبر پہ میکسیکو ہے، چوتھے نمبر پہ فلپائن ہے، چھٹے پہ ایجپٹ ہے، اور پانچویں پہ ایجپٹ ہے، اور چھٹے پہ پاکستان ہے۔ یعنی پاکستان اس وقت دنیا میں لگ بھگ 1 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت کام کر رہے ہیں، یورپ سے لے کے گلف تک، اور 30-32 کروڑ ارب ڈالر جو ہے وہ سالانہ پاکستان کے اندر وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں۔ پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ورکنگ ایج پاپولیشن ہے اس وقت، یعنی پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس میں 20 لاکھ لوگ ہر سال ورک فورس میں شامل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک جو دنیا کا جو یورپ ہے جسے ہم ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، وہاں جو اس وقت سب سے بڑا ایشو جو وہ فیس کر رہے ہیں اور وہ ایجنگ کا ہے۔ اس وقت وہاں پہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کا جو 15 سال سے 30-35 سال کے درمیان میں جو یوتھ کا گیپ ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ پاکستان دنیا کے پہلے چند ملک میں ہے جہاں پہ یوتھ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ہے نا وہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سکل لیبر کو زیادہ سے زیادہ بنایا جائے، اور وہ سکل لیبر جہاں اگر پاکستان کی جو اپنی کھپت ہے 20 لاکھ کی ہماری جو ہے نا وہ ورک فورس نکلتی ہے، تو 20 لاکھ کی ورک فورس میں سے اگر 5 لاکھ آپ باہر بھیج سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر اوورسیز کمیشن آف پاکستان کو کام کرنا چاہیے، تمام فارن ایمبیسیز جو ہے نا ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور تاکہ وہاں پہ ہم اس کو بھیج سکیں۔ جہاں تک سٹوڈنٹ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ سٹوڈنٹ کا انڈیا اور پاکستان کا کتنا ڈیفرنس ہے۔ انڈیا جو ہے اس وقت تقریباً 5 لاکھ سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بھیجتا ہے پوری دنیا کے اندر ہر سال، اور اس کے مقابلے پاکستان میں 50,000 کے لگ بھگ سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ انڈیا کے ہیں جو کہ وہاں دنیا کے اندر جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ یعنی اس وقت سٹوڈنٹ بھیجنے میں بھی انڈیا جو ہے وہ دنیا کا پہلے نمبر کے اوپر ملک ہے۔ پاکستان میں لگ بھگ 50,000 سٹوڈنٹ وہاں پہ جاتے ہیں، تو میجورٹی سٹوڈنٹ وہاں پہ ہی سیٹل ہو جاتے ہیں جب وہاں پہ وہ ڈگری لیتے ہیں، اور انہی وہاں پہ وہ، کیونکہ ان کو یہ فیور کرتا ہے کہ وہ لوگ جو سکلڈ وہاں پہ سکل جو فورس ہے بجائے اس کے وہ اپنے ملک کے اندر آئیں، اپنی ایکسپرٹیز اور اپنے ملک کی اکانومی کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کریں، ایک سکلڈ ورک فورس کے طور پہ ملک کی خدمت کریں، وہ انہی لوگوں میں رہ جاتے ہیں، انہی ملکوں میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سکلڈ لیبر، یوتھ، ینگ، آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر آپ رقبے کے حساب سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ رشیا اس وقت جو ہے وہ دنیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے ایز فار ایز دا لینڈ از کنسرن، اس کی جناب 3 کروڑ سے زیادہ مربع کلومیٹر کے حوالے سے اس کا رقبہ۔ دوسرے نمبر کے اوپر کینیڈا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے ملکوں کے اندر جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں 12 گھنٹے کی ان کی ڈومیسٹک فلائٹس ہیں، اتنے بڑے ملک ہیں، لیکن پاپولیشن اگر آپ دیکھیں تو چند کروڑ ان کی پاپولیشن ہے، یعنی پاکستان سے بہت ہی چھوٹی ان کی پاپولیشن ہے۔ اور کینیڈا آپ دیکھیں پوری دنیا سے وہاں پہ لوگ وہاں پہ وہ لیتے ہیں، اور وہ ایسے کوئی یعنی وہ پوری دنیا سے ان کی جو امیگریشن کی پالیسی ہے وہ اتنی سٹرکٹ انہوں نے بنائی ہے، اتنے بیریئرز بنائے ہیں کہ وہ جو پوری دنیا کے جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، یہاں کی جو کریم ہے، جو سکلڈ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈی وی ایمز ہیں، یعنی جو آپ کا پوٹینشل جو آپ کا یوتھ ہے، جو ڈگری ہولڈر ہے، وہ سارا وہاں امیگریشن کے چکر میں آپ اپنی سکل جو ہے نا وہ وہاں پہ ایز اے امیگرینٹ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ یعنی وہ آپ سے کوئی انسکل لیبر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی انسکل صرف آپ کا جو ورک فورس ہے وہ آپ کی گلف میں جاتی ہے، آپ کے امریکہ وہاں پہ اگر لوگ جاتے ہیں یا وایا سٹوڈنٹ جاتے ہیں یا پھر آپ وایا امیگریشن جاتے ہیں۔ پھر اگر دوسرا ان کی بزنس پالیسیز ہیں، اگر وہاں پہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہاں پہ ایز اے امیگرینٹ ہو سکتے ہیں، وہاں پہ آپ ریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، اگر وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں، وہ انہوں نے ایک اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے۔ تو پاکستان جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیریزن میں جائیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے نیبر کنٹری کے اندر وہ اپنی جو ان کی پاپولیشن ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، ان کو بھی بڑی بہت ضرورت ہے، وہاں پہ پاورٹی بہت زیادہ ہے ہندوستان کے اندر، کیونکہ دنیا کے اس وقت وہ
آبادی کے حساب سے اگلے 2-4 سالوں میں وہ دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا. بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ لگتا ہے اس لیے ہے چونکہ اس کی آبادی بہت زیادہ ہے تو مسائل بھی ان کے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے پاکستان اور ہندوستان کا یہ جو میں نے آپ کو کمپیریزن کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ دیکھیں وہاں پہ $100 ارب کے لگ بھگ جو ہے نا وہ ریمیٹنسز آتی ہیں، اور پاکستان میں جو ہے نا وہ تقریباً 30 کروڑ کے لگ بھگ ہے. آبادی کے پرپورشن کے حوالے سے بہت بہتر ہے پاکستان کی پوزیشن، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.